رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك معتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك معتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك معتدي ومقتدي بنبيك الآمين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے. فاتحہ فتح سے ہے، یعنی اوپننگ سے، کیونکہ یہ قرآن کی اوپننگ ہے. اسی سے نماز کی اوپننگ بھی ہوتی ہے. اس کے اور بھی نام آتے ہیں، جیسے ام الکتاب. ام الکتاب یہ کیوں ہے، میں یہ سورت کی تفسیر اینڈ ہونے کے بعد جو ہے آپ کو بتاؤں گی. ام الکتاب یعنی مدر آف بک. اور اس کے جو دوسرے نام آتے ہیں، ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی والقرآن العظیم. اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کے اور کیا نام آئے ہیں؟ ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی یعنی 7 ریپیٹڈ آیات. یعنی سورۃ الفاتحہ میں کتنے آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. کب ریپیٹ ہوتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں جو ہے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. القرآن العظیم جو ہے بھی اس کے لیے آیا ہے. اس کے علاوہ پر الحمد، جیسے ابھی اس حدیث میں آیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد آیا ہے. اور الصلاۃ بھی جو ہے آتا ہے. صلاۃ یعنی نماز. نماز اس کے بنا کیونکہ نہیں ہوتی، سورۃ الفاتحہ کے بنا نماز ہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے اس کا نام الصلاۃ آیا ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہے. رہی بات الحمد کی، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان
نصف یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا اس نے سوال کیا، سوال یعنی دعا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، ثنا یعنی گلوریفائی کیا۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک مرتبہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملے میرے سپرد کر دیے۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے، یعنی دعا مانگے۔ یہ دعا کیسے ہے، یہ پوری صورت یہ بھی میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ایکسپلین کروں گی۔ اور بندہ جب کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے یعنی جو دعا کرے وہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے ہے۔ اب یہ دعا کیسی ہے میں اس کو آگے ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہاں پر یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو اب یہاں سے جو ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جو ہے یہ الحمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بندے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں آدھا آدھا جو ہے کس طرح تقسیم کیا اس کے ڈیٹیلز ہم نے لیے۔ اس کے علاوہ پر سورۃ الفاتحہ کے لیے الشفا یعنی کیور اور الرقیہ یعنی ریمیڈی، جیسے رقیہ کسے کہتے ہیں دم جو کرتے ہیں ہم، اس کے لیے بھی جو ہے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر الشفا اور الرقیہ کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب ایک آدمی نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورت رقیہ ہے یعنی دم کرنے والی سورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ڈائریکٹ کلیئر کریکٹ حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دم کرنے والی رقیہ ہے یعنی تم اسے دم کر سکتے ہو۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس ہم کتنی ساری پرابلمز ہوتی ہے، جیسے کبھی سر درد ہو گیا، کبھی ہاتھ میں اور پیر میں درد ہو گیا، کبھی اور کوئی بیماری ہو گئی، ہم یہ سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں، یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی سے دم کروا لے، کسی سے پھکوا لے، کوئی دعا مل جائے، کیا پڑھو۔ لیکن سورۃ الفاتحہ جب بچھو کے جو ہے زہر سے، اس کے پوائزن سے راحت دے سکتی ہے تو دوسری چیزیں کیا ہوگی۔ آپ سوچیے کہ بچھو کے زہر سے جب اتنی بڑی چیز سے راحت سورہ فاتحہ دے سکتی ہے تو پھر دوسری چیزیں تو ہمیں یہ وہ یہاں دم وہاں دم یہ وہ کروانا کہ آپ سورۃ الفاتحہ پر آپ دیکھیے، میں تو کئی دفعہ اس کو آزمائی ہوں کہ اگر ہیڈ ایک ہے، سر میں درد ہے، آپ ہاتھ رکھیے سورۃ الفاتحہ پڑھیے، وہ دم کریے، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا جلدی کم ہو جائے گا جس کی حد میں۔ تو اب آپ دیکھیے یہ ایک اتنی اچھی چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے۔ اب جب یہ ہمارے پاس ہے تو کوئی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اور ہر کسی کو یہ صورت آتی ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں یا دوسری صورتیں ہیں یا کچھ اور چیزیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو نہیں آتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں آتی، ہر ایک کو یہ آتی ہی آتی ہے۔ اور ہم تو دیکھیے نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں آپ سورۃ الفاتحہ، ہر نماز میں، اور منیمم اگر صرف فرض رکعتیں ہم دیکھیں گے تو منیمم 17 ٹائمز تو ہم کسی طرح جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں اچھا اب ہوئی ہے کتنی آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، کیونکہ اس کا نام کیا آیا ہے
7 مسانی آیا ہے۔ اس صورت میں 25 ورڈز ہے، 113 لیٹرز ہے اور اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے کیونکہ صحیح بخاری میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ اسے ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قرآن اس سے شروع ہوتی ہے، نماز اس کے پڑھنے سے شروع ہوتی ہے اور اس میں تمام قرآن کے معنی آتے ہیں۔ تمام قرآن کے معنی کیسے آتے ہیں وہ بھی میں اس کی تفسیر کمپلیٹ ہونے کے بعد لوں گی، ٹھیک ہے۔ عربوں میں کوئی کمپریہنسو یعنی جامع کوئی میٹر ہوتا یا جامع کوئی جو ہے چیز ہوتی جو سارے ایریاز کو کور کرے تو اسے کہتے، یعنی مدر عربی میں۔ تو اب اس کو ام القرآن اور ام الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ پوری قرآن کے جو ہے معنی اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ کیسے سمائیں گے وہ ہم اینڈ میں لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے مکہ کے لیے ام القریٰ آتا ہے، ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، کیونکہ وہ ایک سینٹرل پلیس تھی، گرینڈ بستی تھی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں امام احمد بن الحنبل رحم اللہ نے اپنی مسند احمد میں ابو سعید بن معالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا مگر میں نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے میں مصروف رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ما منعک تأتینی، تمہیں میرے پاس آنے سے کس بات نے روکا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا، مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب بھی وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم یعنی گریٹسٹ سورت سکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے سب سے گریٹسٹ سورت جو ہے سکھاؤں گا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی انہوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو کہا نام، یہی وہ 7 مسانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم سورت کس کو بتایا؟ سورۃ الفاتحہ کو بتایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یعنی قرآن اٹسیلف کتنی بڑی چیز ہے، اس کی کیا مقام ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم لے چکے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں بھی بعض صورتیں اور بعض آیتیں کمپیریٹیولی دوسری آیتوں سے افضل ہے یا پھر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے کہ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا ہے۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت یعنی خوشخبری ہو کہ آپ کو 2 ایسی نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اس میں سے ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی خوشخبری دینے کے لیے ایک فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے آئے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہم کو اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی۔ من صلی صلاۃ لم یقرأ
فیہا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ قِدَاجٌ، یعنی جو نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے، یعنی انکمپلیٹ ہے۔ اور بھی احادیث اس معاملے میں ہم کو ملتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اگر ہم نماز میں نہیں پڑھیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہم کو سورۃ الفاتحہ کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ پر ترمذی کی حدیث ہے ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی اس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن اٹسیلف میں ہے، یعنی یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے، اتنی افضل صورت ہے، اتنی گریٹ صورت ہے کہ پچھلے کتابوں میں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی اور کمپیریٹیولی قرآن میں بھی یہ بہت فضیلت رکھنے والی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ سورۃ الفاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے الحمدللہ۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ایک روٹ ورڈز کی جو ہے میں وہ دی تھی، ڈاکیومنٹ دی ہوں، پریشان مت ہوئیے۔ وہ ڈاکیومنٹ جب اپلوڈ کیا گیا تھا تو کافی جو ہے اسٹوڈنٹس پریشان ہو گئے کہ اتنے سارے روٹ ورڈز ہیں، ہم کو یاد کرنا ہے اور جو ہے ہم کو یعنی اٹس سو ڈیفیکلٹ اینڈ آل، ہم کو اتنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ تو روٹ ورڈز میں آپ کو اس کا ڈاکیومنٹ دی ہوں، اٹ از ناٹ اے پارٹ آف یور ایگزام۔ ٹھیک ہے، وہ ایگزام میں نہیں آئیں گے، لیکن دھیرے دھیرے روٹ ورڈز کو یاد کرنے کی کوشش کریے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریے، اور کیسے پہچاننا ہے، کیسے دیکھنا ہے میں آہستہ آہستہ بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہ لمبا سفر ہے، اس میں یہ بھی نہیں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ لوگ اس کو ایبزارب نہ کر سکیں۔ دھیرے دھیرے اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ اٹس ناٹ امپاسبل، اٹ از ڈیفینیٹلی پاسبل۔ بہت سارے پچھلے بیچز کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آپ لوگوں کی طرح ہی تھے، وہ بھی بگنرز تھے، ان کے لیے بھی فرسٹ ٹائم تھا، لیکن وہ لوگ کر پائے، آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ہارڈ ورک، ڈیڈیکیشن، ٹائم دینا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ تو روٹ ورڈز کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو آپ کیا کریے، اپنے ساتھ رکھیے اور اپنے پارے اور اپنے جز میں وہاں جہاں ورڈ آتا ہے اس کے نیچے روٹ ورڈ آپ لوگ لکھ لیجئے، تاکہ ورڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو ہو۔ جیسے ایک ہی ورڈ ڈفرنٹ فارمز میں آتا ہے، جیسے چلنا ہے، چلنا کیا ہے؟ وہ چلا گیا، میں چل رہا ہوں، وہ چل رہی ہے، ہم سب چلے۔ تو اب اگر ہم کو پتا ہے کہ یہ چلنے سے ہے یہ ورڈ، تو ہم کو اس کا میننگ پتا ہوگا۔ تو روٹ ورڈ ول ہیلپ یو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ورڈ۔ اب وہی ورڈ یا تو پاسٹ ٹینس میں ہوگا، یا تو پریزنٹ ٹینس میں ہوگا، یا تو ناؤن میں ہوگا، یا تو ورب فارم میں ہوگا، یا تو سنگولر میں ہوگا، یا تو پلورل میں ہوگا، یا تو فرسٹ پرسن پر ہوگا، یا تو سیکنڈ تھرڈ پرسن پر ہوگا۔ تو اگر روٹ ورڈ آپ پہچاننا شروع کر لیں تو وہ ورڈ کی میننگ تک پہنچنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ پریشان مت ہوئیے، روٹ ورڈز کو جو ہے وہاں آپ لکھ لیجئے، اور اتنی لمبی شیٹ آپ کو دی گئی وہ پورے ایک جز کی ہے، جو ہم ایک دن میں تو کمپلیٹ کرنے والے نہیں ہیں، دھیرے دھیرے کریں گے۔ تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، اینڈ اٹ از ناٹ اے پارٹ آف یور ایگزام۔ اگر نہیں ہو رہا آپ سے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے، یعنی ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس آئے ہیں ڈفرنٹ بیچز میں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے پورے روٹ ورڈ یاد کر لیتے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے بنا روٹ ورڈ کے جو ہے پوری ٹرانسلیشن یاد کر لیتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا سہولت ہے، آپ کس طرح سے گراسپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان چیز ہے، تو زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ورڈ کے جو ہے ڈفرنٹ فارمز ہوں گے، میں دھیرے دھیرے گرامیٹیکل پوائنٹ بھی لوں گی، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ آپ لوگ جو ہے کنفیوز ہو جائیں۔ تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ یہاں پہ سب سے پہلا ورڈ ہے اعوذ۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اعوذ میں مین جو 3 لیٹرز ہے، عین ہے، واو ہے، زال ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اعوذ ہے، اس کے معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ باللہ میں با جو ہے، ٹھیک ہے، اللہ ورڈ تو آپ پہچان سکتے ہیں، بہت کلیئر ہے اللہ ورڈ۔ ٹھیک ہے، اللہ ورڈ
ہم میں سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہچانتے نہیں اس کو. تو اللہ ورڈ کے ساتھ یہ چھوٹا سا با جو ایڈ ہوا ہے وہ پرپوزیشن ہے, اور باللہ اللہ کی جو ایڈ ہوا ہے, اللہ کے ساتھ کی جو آیا ہے وہ کی کا معنی بی میں ہے. ٹھیک ہے. من کے معنی, من کو اب اچھی طریقے سے پہچان لیجئے, ان نیومریبل ٹائمز قرآن میں من آئے گا. من کا مطلب ہوتا ہے سے, فرام. ٹھیک ہے. الشیطان, شیطان کو بھی جو ہے اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں, اس کا بھی کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. الرجیم, مردود, اس کے ڈیٹیلز ہم لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو استعاذہ یا تعوذ جو ہے کہتے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ مانگیے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 200. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مومنون میں بھی آیت نمبر 97 میں آتا ہے وَقُلْ, اور کہیے ربی, اے میرے رب, اعوذ بکا, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, من ہمزات الشیاطین, شیطان کے یا شیاطین کے وسوسوں سے. سورہ حم میم سجدہ آیت نمبر 35 میں بھی آتا ہے جب شیطان کی طرف سے وسوسے آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے. شیطان کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی چاہتا ہے, جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا. اس سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. اور شیطان سب سے بدترین دشمن ہے. ہم آگے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے ہمارا دشمن ہے, جس کو شاید جانے انجانے میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے اس کو. پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کے بعد اس کو دشمن ماننا ہے. یعنی شیطان کو ہر طریقے سے اپنا دشمن ماننا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم, بے شک شیطان تمہارے لیے عدو, دشمن ہے. تو پھر کیا کرو اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں فاتخذوہ عدوا, تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو. تو شیطان ہمارا سب سے برا, سب سے بدترین دشمن ہے. تو اس کو پہچاننا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو دشمن سمجھنا ہے. اور شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے, ہم کو پھسلاتا ہے, دھوکے میں ڈالتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکے میں ڈالا, تو پھر ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے. اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا, لیکن جو مخلص بندے ہیں وہ نہیں بہکیں گے. جیسے سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83 میں آتا ہے فَبِعِزَّتِكَ, پس مجھے تیری عزت کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ, البتہ میں ضرور بہکاؤں گا, بہکاتا رہوں گا, اجمعین, سب کے سب کو, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, لیکن جو بندے ہیں آپ کے مخلص. مخلص بندے یعنی اخلاص جو ہے ہم پہلے سیشن میں لیے تھے کہ پیورلی اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا ہے. تو اگر پیورلی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا اللہ کے خالص پیور بندے بن جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کے بہکاوے میں, شیطان کے پھسلاوے میں جو ہے نہیں آئیں گے. تو ہر عمل پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرنے والا ہوگا شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. تو شیطان سے بچنا ہے تو پیورلی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا ہے. اب قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے شیطان سے بچنا ہے اس لیے, لیکن اس سے بھی پہلے ہم اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کیونکہ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیطان
جو مردود ہے اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم دیا. قرآن کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا اور نہیں پڑھنے سے کیا ہوگا ہم پچھلے سیشنز میں لے چکے ہیں. اور آئی ہوپ کہ اسائنمنٹ جو آپ لوگوں نے کیا اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن بہت امپورٹنٹ ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے پڑھنے اور نہیں پڑھنے سے کیا جو ہے انجام ہو سکتا ہے، یہ بھی جو ہے ہم لوگوں نے لیا. تو قرآن جیسے ہی ہم لے کر بیٹھتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، اپنے وسوسوں کے ساتھ آ جاتا ہے. وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تمہاری نہیں عالموں کی کتاب ہے، پڑھو گے تو عمل کرنا پڑے گا، لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، کوئی غلطی ہو جائے گی تو بڑی پکڑ ہوگی، معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو اور بھی بڑی پکڑ ہوگی، اس سے اچھا تو معلوم ہی نہیں کرنا ہے، یا پھر یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ تو عالموں کی کتاب ہے. عجیب عجیب اس طرح کے جو ہے وسوسوں کے ساتھ جو ہے شیطان آ جاتا ہے. تو اس لیے شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ جو ہے ہمارے لیے بہت 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 ضروری ہے. شیطان کو ہم تو دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں دیکھ سکتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا یہ ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے. اس لیے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اگر آپ جو ہے سوچیں گے کہ کیوں پڑھنا ہے، سب سے پہلے میرے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پڑھنے کا، اس لیے پڑھنا ہے. اور پھر اس میں حکمت کیا ہے، کیونکہ جو ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم سب سے خیر والی چیز، کیونکہ هو خیر مما یجمعون ہم لے چکے، سب سے خیر والی چیز سے شیطان چاہتا ہے کہ ہم دور ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت ضروری ہے. بسم اللہ جو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے، وہ سورت کی بگننگ میں ہم کہتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ ریسیٹیشن کی بگننگ میں کہنا یہ ضروری ہے. بات میری سمجھ میں آئی؟ جیسے آپ قرآن کھولتے ہیں تو جب آپ ریسیٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بسم اللہ جو ہے آپ سورت کی بگننگ میں کہیں گے، کوئی سورہ اگر بگن ہو رہا ہے تب بسم اللہ کہیں گے، لیکن ریسیٹیشن کی بگننگ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یہ کمپلسری ہے. اور قرآن کی ریسیٹیشن کے ساتھ اگر آپ جو ہے بیچ میں اگر بات کیے یا کوئی کنورزیشن میں انوالو ہو گئے یا فون کال آ گیا تو بھی جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جو ہے آپ کو اگین ریسیٹیشن سٹارٹ کرنی ہے. یہ کب کب پڑھیں گے؟ ابھی تو ہم نے لیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھنا ہے. پھر کوئی بھی وسوسہ غلط خیال آئے، کیونکہ ابھی ہم وہ بھی آیتیں لیے کہ قرآن کی آیتیں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے لیے کہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اب ایک ہو گیا قرآن کی ریسیٹیشن سے پہلے، دوسرا ہو گیا کوئی بھی وسوسہ غلط خیال کچھ بھی آئے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. تیسرا غصہ. اب اس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے، 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ایک کی ناک غصے سے لال لال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم بہت قریب آتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب غصہ آئے تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث سے ثابت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. آپ واقع دیکھیے، اب دیکھیے اس کو آپ سمجھیے. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے. سوچئے سمجھیے، اس کو فیل کر کے پڑھیے. یو ول فیل سو کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی. پڑھیے آپ. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ بیکار باتوں وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے بعد پڑھتے ہیں.
اور پھر جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. ہم اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کتنی ہیلپ لیس ہوں, میں اپنے جو ہے دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہوں, تو آپ مجھے اپنی پروٹیکشن میں لے لیجئے, آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. اور شیطان کیا ہے؟ شین طا نون, شیطانہ سے ہے, ٹھیک ہے. شیطانہ دور کی چیز کو بھی کہا گیا ہے. اب شیطان کس چیز سے دور ہے؟ شیطان ہدایت سے دور ہے, شیطان خیر سے دور ہے, شیطان گائیڈنس سے دور ہے, شیطان رائٹیسنس سے دور ہے, شیطان بھلائی سے دور ہے, شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہے. اس کے علاوہ پہ شیطان کا جو نام ہے وہ شاطا سے بھی ہے. شاطا یعنی بھڑکنے والی چیز, ٹھیک ہے. یہ اس کا نام اس لیے بھی آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے بنایا ہے, ٹھیک ہے. شیطان یہ سمجھ میں آ گیا دور کی چیز ہے, اور آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. دین الرجیم را جیم میم سے ہے. رجیم کے معنی جو ہے رجم سے ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ رجم کرنا, حج میں بھی جو ہے آپ پتھر مارنا, کنکر جو مارتے ہیں, تھرو کرنا, بمبارڈ کرنا, اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے دلوں میں ڈاؤٹس تھرو کرتا ہے, ہمارے دلوں میں خیالات, ایول تھاٹس, ان کو کیا کرتا ہے؟ تھرو کرتا ہے, بمبارڈ کرتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا نام الرجیم آیا ہے. اور اس کے علاوہ پہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مار بھگایا گیا ہے, دونوں معنی اس میں آتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ الرجیم ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ کتنا ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اعوذ عین واوال, اس کا آپ جو ہے پہچان سکتے ہیں. باللہ میں ب جو ہے پریپوزیشن ہے, اللہ کا نام آیا ہے. من ایک بار پہچان لیجئے, اس کا مطلب سے ہے, فرام ہے. شیطان شیطانہ سے ہے, جس کے معنی جو ہے کیا آتے ہیں؟ دور کی چیز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الرجیم میں رجم ورڈ اتنا کامن ہے اردو میں, یہ بھی آپ پہچان سکتے ہیں. یہ مردود ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, اور یہ کیا تھرو کرتا ہے؟ ہمارے دلوں میں ایول تھاٹس کو تھرو کرتا ہے. دس جو ہے پارٹ کلیئر فار آل آف یو. اس کو سمجھ کے پڑھیے. اب نیکسٹ ٹائم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیے, فیلنگ سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان سے. وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا, وہ شیطان جو سب سے برا دشمن ہے, وہ شیطان جو مجھے کوئی خیر کی اور بھلائی کی قریب نہیں جانے دیتا, جو مردود ہے. اللہ تعالیٰ آئی ایم ویری ہیلپ لیس, پلیز ٹیک می انٹو یور پروٹیکشن. سوچئے, سوچ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, اس کے بعد فیلنگ دیکھیے کیا ہوتی ہے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك معتادي